کتنی بہترین ہے۔ سب سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ عجلت میں، جلد بازی میں، جذبات میں آ کر شادی مت کرو، دیکھ بھال لو اور تجربہ کر لو۔ اسلام یہ کہتا ہے چھانٹ پٹک کر لو، ہر اعتبار سے دیکھ لو، جلد بازی نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے اعتبار سے صرف فیصلہ نہیں کرنا ہے، مشورہ بھی کر لو لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے، خاندان کی عورتوں سے کہ بھائی فلاں لڑکی، فلاں عورت مجھے پسند ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورتوں کے مزاج کو اچھی طریقے سے جانتی بھی ہیں، گھر کے اندر کے معاملات کی بھی وہ خبر رکھتی ہے۔ عام طور پر مردوں کو، لڑکوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو گھر کی جو تجربہ کار عورتیں ہیں ان سے مشورہ کر لو۔ اور مشورہ جس سے کیا جا رہا ہے، اسلام نے اس کو تعلیم دی، المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس پر اعتماد کیا گیا ہے۔ امانت داری، دیانت داری سے مشورہ دے، جس کے بارے میں مشورہ مانگ رہے ہیں اگر واقعی اس میں کوئی دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے تو بتا دو دیانت داری کے ساتھ۔ اور اس کو غیبت بھی نہیں کہا گیا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کا نقص بتا رہے ہو، یہ غیبت بھی شمار نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا مشورہ کر لو، مشورے کے علاوہ کہا استخارہ کر لو، اللہ سے خیر طلب کرو۔ اب استخارہ کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، تھوڑی لمبی دعا ہے یہ دعا مبینہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الطلاق سے کر رہے ہیں۔ پچھلی جو سورت تھی سورۃ التغابن، اس میں اخیر کی آیتوں میں یہ آیا تھا کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے لیے دشمن ہیں، ان سے محتاط رہو، چوکنا رہو۔ تو بعض مرتبہ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان نفرت بڑھ جاتی ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہاں کہا گیا کہ ان کی اصلاح کرو، ان کو سدھارنے کی کوشش کرو نرمی کے انداز میں، اور کوتاہیاں ہیں تو معاف کرو، درگزر کرو، بخش دو، اللہ بھی بخشنے والا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عداوت، نفرت اتنی بڑھتی ہے کہ دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو راستہ ہے وہ ہے طلاق کا، اس لیے اس صورت کے بعد سورۃ الطلاق۔ اس کے پہلے رکوع میں طلاق، عدت اور رضاعت یعنی دودھ پلانے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرے رکوع میں ان مسائل، اللہ کے ان احکام اور ہدایات کی خلاف ورزی پر دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے، کیا پریشانیاں پیش آنے والی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ سورۃ الطلاق شروع ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ یہ دین فطرت ہے، فطرت انسان کا جو نیچر ہے، انسان کا جو صحیح مزاج ہے، ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ آپ دوسرے مذاہب، دوسرے دھرموں کو دیکھیں تو عیسائی مذہب میں
ہندو دھرم میں طلاق کا کوئی تصور تھا ہی نہیں، کنسیپٹ ہے ہی نہیں طلاق کا. شادی کر لی، اب 7 جنموں کا ساتھ ہے، ختم. اب اگر نہیں نبھ رہی ہیں تو بھی نبھانی ہے، زندگی جہنم ہو جائے، اجیرن ہو جائے، مشکل ہو جائے، پھر بھی ساتھ ہی رہنا ہے. یہ ان مذاہب میں تھا، لیکن یہ فطرت کے تقاضے نہیں ہے، فطرت کے نیچر کے اصول نہیں ہیں. اور جب فطرت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی مشکلات کا سامنا کرتی ہے. جب مذہب میں نہیں تھا، دھرم میں نہیں تھا، تو پھر انہوں نے اپنا قانون بنایا. آخرکار عدالتوں کا سہارا لینا پڑا، قانون بنایا، انسانی قانون، طلاق کی راہ نکالی، طلاق کا راستہ نکالا. لیکن دھرم میں نہیں، مذہبی اعتبار کہتے ہیں نا، ہمارا مذہب تو یہ ہے سب سے اچھا. وہاں اچھائی تو اس مذہب میں ہوگی جہاں انسان کی فطرت کا خیال رکھا جائے. تو ان دونوں میں طلاق کا تصور ہی نہیں. اور یہودی مذہب، تو یہودی مذہب میں طلاق کا تو تصور ہے، لیکن طلاق، نکاح اور پھر عدت وغیرہ کی یہ جو مسائل ہیں، یہ جو ترتیب ہے ان کے یہاں نہیں. طلاق دے دی، ختم، اس کے دوسرے گھنٹے میں دوسرے دن عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی. عدت کا کوئی مسئلہ نہیں. عدت کا جو تصور ہے، کنسیپٹ ہے، وہ صرف اسلام میں. تو اور یہ بھی انسانی مزاج کا عدت کے سلسلے میں عورت کا خیال رکھا گیا ہے. اب اسلام نے کتنی بہترین تعلیمات دی. لوگ آج طلاق ہی کی وجہ سے، آج 3 طلاق کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ دیکھیے کتنی بہترین ہیں. سب سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ عجلت میں، جلد بازی میں، جذبات میں آ کر شادی مت کرو، دیکھ بھال لو اور تجربہ کر لو. اسلام یہ کہتا ہے چھانٹ پھٹک کر لو، ہر اعتبار سے دیکھ لو، جلد بازی نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد اپنے اعتبار سے صرف فیصلہ نہیں کرنا ہے، مشورہ بھی کر لو لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے، خاندان کی عورتوں سے، کہ بھائی فلاں لڑکی، فلاں عورت مجھے پسند ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. عورتوں کے مزاج کو اچھی طریقے سے جانتی بھی ہیں، گھر کے اندر کے معاملات کی بھی وہ خبر رکھتی ہے. عام طور پر مردوں کو، لڑکوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو گھر کی جو تجربہ کار عورتیں ہیں ان سے مشورہ کر لو. اور مشورہ جس سے کیا جا رہا ہے، اسلام نے اس کو تعلیم دی، المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس پر اعتماد کیا گیا ہے. امانت داری، دیانت داری سے مشورہ دے. جس کے بارے میں مشورہ مانگ رہے ہیں، اگر واقعی اس میں کوئی دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے تو بتا دو دیانت داری کے ساتھ. اور اس کو غیبت بھی نہیں کہا گیا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کا نقص بتا رہے ہو، یہ غیبت بھی شمار نہیں ہوتا ہے. تو کہا مشورہ کر لو. مشورے کے علاوہ کہا استخارہ کر لو، اللہ سے خیر طلب کرو. اب استخارہ کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. تھوڑی لمبی دعا ہے، یہ دعا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، بار بار اس دعا کو پڑھتے رہو. لمبی دعا نہیں ہے تو اس کا مفہوم جو ہے اپنی زبان میں وہ ادا کرو، ہر وقت اللہ سے وہ مانگتے رہو. ورنہ مختصر سا جملہ ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے تو ہی پسند کر لے، تو ہی اچھی چیز کو میرے لیے مقدر کر دے. اللہم اغفر لی واختر لی، اتنا مختصر سا جملہ ہے استخارے کا. یہ بھی تو اتنا آسان ہے استخارہ. آج کل لوگ استخارے کے سلسلے میں بھی پریشان رہتے ہیں، استخارہ کس طرح کریں، کیا ہونا چاہیے. دوسروں سے کرواتے ہیں، حالانکہ دوسروں کے کروانے کا کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. جو صاحب معاملہ وہ خود کرے، اور اس میں بھی بس دعا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. یہ جو دوسری قیدیں لگا دیے نا، وضو کر لو، پاک ہو جاؤ، پاک بستر پہ سو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یہ دعا پڑھو، یہ کوئی قید نہیں ہے. صرف دعا ہے، حدیث میں منقول ہے، وہ آپ پڑھ کے سو جاؤ یا اس کو پڑھتے رہو، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے رہو، سوتے وقت بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے رہو، کیونکہ وہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں. اور پھر خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب میں آ کے کوئی بتائے یا خواب میں کوئی اشارہ ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. خواب آ جائے تو اچھا ہے،
پھر یہ کہ خواب آ گیا تو ہر ایک خواب کی تعبیر بتانے والا بھی نہیں ہوتا ہے، یوں ہی کوئی اٹکلیں مار دے تو الگ بات ہے، ورنہ خواب کی تعبیر کے ماہرین تو پوری ملک میں دیکھیں تو اکا دکا کوئی گنے چنے نظر آئیں گے، تو وہ بھی اصل اس میں ہوتا ہے دل کا رجحان، دل کا میلان، دل کا جھکاؤ۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ کے دل کا جھکاؤ کس طرف ہو رہا ہے، میلان کس طرف ہو رہا ہے، وہ قرض کو گزرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا ہی فیصلہ کرے گا۔ تو استخارہ کر لو۔ استخارے کے بعد ایک اور تعلیم اسلام نے یہ دی ہے کہ دیکھنا ہے تو دینداری کو دیکھنا ہے۔ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، کہا کہ مال کی وجہ سے، جمال خوبصورتی کی وجہ سے، حسب نسب خاندانی بڑا یا بڑی ہوتی ہے، اب مشہور مرد ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور حسن و جمال خوبصورتی یہ دیکھتے ہیں۔ مال، حسب نسب اور جمال اور دینداری، حضور نے کہا دینداری کو ترجیح دو، یہ بھی سامنے رکھنا ہے۔ دیندار کے بعد بھی اگر حسن و جمال ہے تو بہت نور علی نور۔ اسلام میں نے کہا دین فطرت ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے بدصورت ہو اس سے بھی کر لو، نہیں، حسن و جمال مرد ہو یا عورت وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی مرد یہ چاہتا ہے میری بیوی خوبصورت ہو، عورت یہ چاہتی ہے مرد بھی خوبصورت ہو، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، اسلام بالکل اس کو منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن دیندار ہے نہیں، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، صرف خوبصورت ہے، تو کہا کہ اس کو ترجیح مت دو۔ دینداری کے ساتھ ساتھ اگر وہ حسن و جمال والی ہے تو پھر نور علی نور ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں کہتا ہے اسلام۔ اس کے بعد نکاح کر لو، ان تمام مراحل کے بعد نکاح کر لو، اور نکاح کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ بھائی دیکھو اب تم دونوں رشتے میں بندھ گئے ہو تو خوبیوں پر نگاہ رکھنا ہے، خامیوں پر نہیں۔ ایسا کوئی آدمی نہیں ہے یا کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہو، اچھائیاں ہو، اور کوئی ایسا برا نہیں ہے جس میں اچھائی نہ ہو۔ دنیا کے بدماش سے بدماش لوگ ہوتے ہیں نا، گنڈے، موالی، ڈاکو، رہزن، ان میں بھی کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اچھی خوبیاں ہوتی ہے، غریبوں کی وہ بھی مدد کرتے ہیں آپ سے زیادہ۔ تو کوئی ایسا نہیں کہ بالکل ہی برا ہو، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس میں خامی نہ ہو۔ یہ ذہن سامنے رکھو، خامیوں پر نگاہ نہیں رکھنا ہے، اچھائیوں پر نگاہ رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ معاملات نہیں بیٹھ رہے ہیں، انبن ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے عورت کی طرف سے، تو کہا فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو، سمجھانے کا انداز اختیار کرو، اس میں زبان کے ذریعے سے سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ نصیحت سے نہیں سمجھ رہی ہے زبان سے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ الگ کر دو، گھر ایک ہی میں رہو، بستر الگ الگ کر دو۔ اس سے بھی بہت کچھ اس کے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور اگر یہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے پھر بھی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو معمولی مار بھی آپ مار سکتے ہیں۔ وَضْرِبُوهُنَّ، مار سے بھی اگر وہ سدھر نہیں رہی ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اسلام نے کہا کہ تم نے اپنے طور پر، دونوں نے اپنے طور پر کر لیا، معاملہ سنبھل نہیں رہا ہے، اب کمیشن بٹھا لو۔ کمیشن کیا ہے؟ ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، ایک آدمی لڑکی کے خاندان والوں کی طرف سے، ایک لڑکے کے خاندان والوں کی طرف سے، یہ کمیشن یا یہ 2 افراد یا یہ لوگ ان کے درمیان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ نے کہا اگر یہ لڑکے لڑکی والے صحیح جذبے کے ساتھ، شبھ چنتک بن کر، خیر خواہ بن کر اگر معاملہ حل کرنا چاہیں گے تو اللہ حل کر دے گا۔ ان کے پنچوں کے ہی دل میں کھوٹ ہوتی ہے بعض مرتبہ، تو پھر معاملات حل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ادھر والے یا ادھر والے یا ان میں سے کوئی ایک نہیں چاہتا ہے گھر بسے، تو پھر تو گھر نہیں بس سکتے ہیں۔ یہ پوری ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر معاملہ سنبھل نہیں رہا ہے، دونوں کے خاندان والوں نے بھی کوشش کر لی، ایسا ہوتا ہے، نہیں سنبھل رہا ہے، تو اب کہا کہ اب طلاق کا صحیح طریقہ اپناؤ، غلط طریقہ نہیں۔ آج 99% طلاق کا غلط طریقہ ہمارے مسلم افراد، نوجوان اپناتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں، اور 100 میں سے 99 لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہی ہے۔ 1% وہ ہوتے ہیں طلاق کے بعد پچھتاوا نہ ہو، ورنہ پچھتاوا ہوتا ہے، اور پچھتاوا ہونے کے بعد مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں اور طریقے، راستے، گلیاں کو نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہوتا تو پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے راستہ نکل جائے۔ غصہ تھا اور آپے سے باہر تھا، میرے گھر والے بتا رہے تھے کہ تیرے کو تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا، تو کیا بول رہا تھا، سب اس طرح کی باتیں کر کے وہ راہیں نکالنے کی یہ کوششیں ہوتی ہے۔
تو صحیح طریقہ کیا ہے وہ بتایا. آپ دیکھو اس میں یہاں اس صورت میں صحیح طریقہ بھی بتایا ہے. صحیح طریقہ ہے طلاق احسن کا. طلاق احسن کیا ہے کہ آدمی ایسے طہر میں پاکی کے زمانے میں ایسے پاکی کے زمانے میں طلاق دے جس میں دونوں میاں بیوی ملے نہ ہو, جمع نہ کیا ہو, تعلق قائم نہ کیا ہو, ایسے پاکی کے زمانے میں طلاق دے اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دے. اب وہ عدت گزارے گی. عدت کے دوران آپ اس کو واپس بیوی کی حیثیت سے رکھ سکتے ہیں, رجوع کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا, رجوع کر سکتے ہیں. نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو عدت 3 مہینے مل رہی ہے. 3 مہینے میں بہت کچھ سوچ بچار کیا جا سکتا ہے اور معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ اتنی مدت مل رہی ہے سوچ بچار کی. اب اگر دونوں ٹھیک ہو گئے, دونوں نے سوچ لیا کہ نہیں اپنے کو واپس رہنا ہے میاں بیوی کی حیثیت سے, تو شوہر کہہ دے میں نے رجوع کر لیا, کہیں نہ جانے کی ضرورت ہے نہ نکاح کی ضرورت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. عدت گزر گئی, اس کے بعد بھائی وہ جدا ہو جائے گی. 3 مہینے گزرنے کے بعد اگر اس کو حیض آ رہے ہیں, حیض نہیں آتا تو آگے مسائل آ رہے ہیں. اگر 3 مہینے گزر گئے, عدت گزر گئی, رجوع نہیں کیا, تب بھی اس میں بہت کچھ موجود ہے. آپشن ہے نئی نکاح کا, نیا نکاح کر لو, آپ دونوں پھر میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہو. یہ سب سے بہترین طلاق کا طریقہ ہے. دوسرا جو درجہ ہے وہ طلاق حسن کا ہے. اس میں کیا ہے, ایک طلاق دی, طلاق رجعی, پھر انتظار کیا, پھر دوسری طلاق دی, پھر عدت ہوتی ہے وہ گزر رہی ہے, انتظار کر رہے ہیں. اس دوران آپ کو گنجائش ہے آپ کے پاس, آپ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. شوہر کہہ دے میں تمہیں واپس رکھنے کے لیے تیار ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. تیسری جب طلاق دے دے گا, اب اس کے بعد تو معاملہ جدا ہو جائے گا. ان میں یہ عدت کے دوران جو مرحلے آ رہے ہیں 3, ان میں رجوع کرنے کی گنجائش ہے, واپس میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کی گنجائش ہے. یہ 2 طریقے, ایک احسن بہتر تو پہلے والا ہے, دوسرے والا حسن یعنی اس سے اچھا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ بدعی طلاق ہے, وہ پسندیدہ نہیں ہے. چاہے حیض کے زمانے میں طلاق دے, چاہے ایسے زمانے میں طلاق دے جو پاکی کا تھا, میاں بیوی مل چکے تھے پھر طلاق دے دی, یہ بھی بدعی طریقہ ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے. چاہے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دی, اور 3 ایک لفظ کے ساتھ کہ 3 طلاق دے دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی, تجھے طلاق دی, تجھے طلاق دی, یہ سب شکلیں بدعی ہیں جو پسندیدہ نہیں ہیں, اچھی نہیں ہیں. لیکن اگر دے دیں تو ہو جاتی ہے. چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. تو اب بہتر طریقہ جو اسلام بتاتا اس پر کتنے لوگ آج عمل کر رہے ہیں. نباہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, شریعت نے گنجائش رکھی ہے طلاق کی, لیکن سیدھے 3 طلاق دیتے ہیں. اس کے علاوہ طریقہ بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں. یہ تو ابھی حکومت نے کہا کہ 3 طلاق یہ جرم ہے اور اس کے خلاف سزا ہوگی, تب وہ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی صحیح طریقہ کیا ہے. اللہ کے ڈر سے کوئی نہیں دیکھتا تھا پہلے, اب تو حکومت کی جو ہے نا جرم اس کو تصور کیا ہے, تو اب سوچتے ہیں کوئی ایسا طریقہ اپنائیں جس میں سزا نہ ہو جائے, کہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنے پڑ جائیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ سب سے بہتر طریقہ اسلام کہتا ہے طلاق احسن دو, اس میں بہت گنجائش ہے. اللہ نے فرمایا اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو, فطلقوہن لعدتہن, ان کو عدت کے وقت کے لیے طلاق دو. عدت کا وقت کون ہے, میں نے ابھی بتایا, ایسی پاکی کا زمانہ جس میں میاں بیوی ملے نہ ہو. یہ کیوں کہا, اس وجہ سے کہ حیض کے زمانے میں طلاق دے گا نا, تو ہو سکتا ہے حیض کے زمانے میں میاں بیوی کا ملاپ ہو نہیں رہا ہے اور ایک طرح سے نفرت ہو گئی, تو وہ نفرت کی وجہ سے طلاق دے رہا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا, حیض کے زمانے میں طلاق دی تو اب یہ حیض عدت میں شمار ہوگا نہیں, پاکی کے 2 دن اگلے آئیں گے وہ بھی عدت میں شمار ہوں گے نہیں, بعد میں جو 3 حیض آئیں گے وہ عدت میں شمار ہوں گے. اسلام عورت کا کتنا خیال رکھتا ہے, کیا اس کی عدت لمبی ہو جائے گی, اس لیے حیض کے زمانے میں بھی طلاق مت دو, اور پاکی کے زمانے میں جس میں تم نے تعلق قائم کر لیا اس میں بھی طلاق مت دو. کیوں, اب وہ بیچاری سشو پنج میں رہے گی, کنفیوز میں رہے گی, ہو سکتا ہے اس ملاپ کی وجہ سے نطفہ ٹھہر گیا ہو, عورت کے پیٹ میں بچہ ہو گیا ہو. اب اس کی عدت کیا ہے ایسی عورت کی کہ 9 مہینے تک انتظار کرے, یہ بھی عدت لمبی ہو جائے گی. اس میں بھی عورت کا خیال رکھا گیا ہے. تو تاکہ عدت کے وقت کے لیے
ان کو طلاق دو۔ عدت کا جو مناسب وقت ہے وہ یہ ہے کہ حیض میں نہیں دینا ہے، ایسی پاکی کے زمانے میں دینا ہے جس میں تعلق قائم نہ کیا ہو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کے دنوں کو شمار کرو، عدت کو یاد رکھو، مرد بھی یاد رکھے عورت بھی یاد رکھے۔ اس وجہ سے کہا ہے کہ بعض لوگ جن کو قرآن اور سنت کا خیال نہیں ہوتا ہے عدت کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں، اور اب عدت پوری ہوئی نہیں اور اس سے پہلے دوسرا نکاح کر دیا، عورت نے دوسرا نکاح کر لیا، یا عدت کے دنوں میں کمی بیشی ہو گئی، تو یہ سب مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ عدت کے دنوں کو نوٹ کر لو، یاد رکھو اچھی طرح سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے۔ عجیب ہے، قرآن کا انداز سب سے نرالا ہے۔ قرآن قانون کی تو کتاب ہے ہی، مسائل بیان ہو رہے، قانون رولز بیان ہو رہے ہیں، لیکن صرف رولز بیان نہیں ہوئے۔ اسی صورت میں آپ دیکھیے تقریباً 5-6 مرتبہ اتقوا اللہ ربکم آیا ہے، اور ہر جگہ قرآن نے جہاں رول بیان کیا ہے، قانون بیان کیا ہے، وہاں اس کے فوراً بعد اللہ سے ڈرو، آخرت کے دن سے ڈرو، محاسبے سے ڈرو، اللہ کے سامنے سوال جواب سے ڈرو، یہ باتیں ضرور ذکر ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صرف قانون کا پریشر دباؤ یہ انسان کو قانون پر نہیں چلا سکتا ہے۔ قانون کتنے سارے بن جاتے ہیں حکومتوں کی طرف سے، لوگ چور راستہ نکال لیتے ہیں ان سے بچنے کا۔ اب قانون پر کون عمل پیدا ہوگا، اس پر کون چلے گا؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ قانون کا پالن کرے گا۔ تو کہا اللہ سے ڈرو۔ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة۔ طلاق ہو گئی ہے تو کہا کہ اب ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ طلاق کے بعد عدت شوہر کے گھر ہی میں گزارنی۔ طلاق ہو گئی اس کے بعد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شوہر بھی کہہ دیتا ہے میں کہ چلی جاؤ، اور عورت بھی غصے میں چلی جاتی ہے اپنے میکے والوں کے ہاں، والدین کے ہاں، رشتہ داروں کے یہاں۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح جب ہو جاتا ہے تو پھر معاملات سلجھتے نہیں، الجھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلی، یہ اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، وہ اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، معاملات الجھ جاتے ہیں۔ تو کہا عدت یہیں اسی گھر میں گزارنی ہے، اس گھر میں عدت گزارے گی۔ اگر طلاق رجعی ہے تو پھر پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور میاں بیوی کا آمنا سامنا ہوگا ہر چیز میں، گھر میں آنے جانے میں، تو ہو سکتا ہے پرانی محبت، پرانا تعلق اور اتنے دن آپس میں ساتھ میں محبت کے ساتھ گزاریں وہ یاد آ جائیں، دونوں کے ذہن و دماغ میں وہی پھرنے لگیں، اور پھر واپس میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کے لیے فیصلہ کر لیں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ ان کو اپنے گھروں سے مت نکالو، عدت یہیں گزارے گی وہ مرد کے ہاں، اور نہ وہ خود نکلیں گی۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کریں۔ زناکاری بھی بے حیائی میں آتا ہے، بد زبانی بھی آتا ہے۔ بعض مرتبہ یہاں عورت رہ رہی طلاق کے بعد، تو یا تو چونکہ وہ اب گھر والوں کی نظروں سے تو ہٹ گئی ہے، یا تو گھر والے پریشان کرتے ہیں، یا خود عورت بد زبانی پہ اتر آتی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی واقعہ پیش آیا، تو حضور کے زمانے میں فاطمہ نامی عورت تھی، اور ان کے شوہر نے طلاق دی تھی، اسی گھر میں عدت گزار رہی تھی، لیکن تھی بڑی بد زبان، بہت تیز زبان کی، کبھی نندوں سے، کبھی گھر کے دوسرے افراد سے بد زبانی کرتی رہتی تھی، پورا گھر کا ماحول ہی خراب تھا۔ تو حضور نے پھر ان کو اجازت دی کہ تم دوسرے گھر میں جا کے عدت گزارو۔ تو کھلی ہوئی بے حیائی کا اس طرح کا کوئی کام کریں تو پھر تو وہ اس گھر سے نکل سکتی ہیں، یا ان کو دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، ورنہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں کھینچی ہوئی، یہ مسائل۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کے متعین کردہ حدود کو پھلانگے گا، ان کی خلاف ورزی کرے گا، تو وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ لے آئے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے گھر میں ہی عدت گزارے اور اس طریقے سے تم طلاق دو۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ تو اتنی تنا تنی ہو گئی ہے کہ اب زندگی گزارنا مشکل ہے، تو میں طلاق آسن کیوں دوں، طلاق رجعی کا طریقہ کیوں اختیار کروں، 3 ہی ایک ہی مرتبہ نمٹا دیتا ہوں۔ اس وقت تو جوش میں ہوتا ہے، یہ کہتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، بعد میں پچھتاوا ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب پچھتاوا ہوتا ہے، بیوی
چلی جاتی ہے تو بہت ساری وہ چیزیں جو اس کی موجودگی میں سمجھ نہیں آتی تھی اب سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اگر اکیلا ہو، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ رہا ہو تو پھر اور پریشانی. کپڑے وہ دھوتی، دھوبن بھی تھی، طباخ بھی، کھانا بھی وہی پکاتی تھی، بچوں کا بھی وہ خیال رکھا کرتی تھی، سارے گھر کی صفائی بھی وہ کرتی تھی. اب اکیلا ہے، کھانا بھی خود پکانا پڑ رہا ہے، کپڑے بھی دھونے پڑ رہے ہیں، سب کچھ سب آدمی خود کرتا ہے. تب سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ ایسے تو زندگی گزرے گی نہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھو ہم جو طریقہ بتا رہے ہیں یہ ہماری باؤنڈریاں ہیں، یہ ہمارے متعین کیے ہوئے لکیریں ہیں، نشان ہیں، ان کے اندر رہو، ان کے مطابق زندگی بسر کرو اور ان کے مطابق سب کچھ کرو. ہو سکتا ہے اللہ اس کے بعد نیا معاملہ پیدا کر دے، اللہ تم دونوں کے دلوں کو ملا دے، آسانی کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. جب وہ عدت گزاری لیتی ہیں، معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، اب عدت پوری ہونے والی ہے، اپنی مدت کو وہ پہنچ جائیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. عدت کے اندر اب تم رکھنا چاہتے ہو، مناسب طریقے سے روک لو. مناسب طریقہ یہ ہے کہ اگر رکھنا چاہتے ہو، اصل میں زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لوگ بیویوں کو پریشان کرتے تھے. طلاق دے دی، عدت گزار رہی ہے، عدت گزرنے میں 1 دن 2 دن باقی ہے کہ میں تمہیں بیوی کے حصے سے واپس رکھنا چاہتا ہوں، پھر واپس رکھ لیا. پھر کچھ دنوں کے بعد جوش آئے، پھر طلاق دے دی، پھر عدت گزر رہی ہے، پوری ہونے والی، پھر واپس کر دیا. اس کو لٹکائے رکھتے تھے، پریشان کرتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، نہیں نبھ رہی تو بھائی طلاق دے دو، لیکن طلاق بھی نہیں دیں گے، بس ایسی پڑی رہے ہو. یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. نہیں نبھ رہی ہے تو اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ. طلاق کی شکل ہے، خلا کی شکل ہے، طلاق بالمال کی شکل ہے، کسی بھی طریقے سے تم دونوں کی نہیں نبھ رہی ہے تو جدا ہو جاؤ. اللہ اس کے لیے اپنا راستہ نکالے گا، اس کے لیے اپنا راستہ نکالے گا، اس کا راستہ نکالے گا. تو قرآن نے یہ کہا فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پریشان کرنے کے لیے واپس نہ مت لاؤ اپنے نکاح میں، مناسب طریقے سے روکے رکھو. اب رکھنا چاہ رہے ہو تو پھر پرانی وہ جو باتیں ہو گئی تھی، کھٹ پٹ کی، آپس کے اختلافات کی، ان سب کو ایسا کر دو کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. نئے انداز سے زندگی بسر کرو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو فارقوہن بمعروف، اچھے انداز سے ان کو جدا کر دو. جدائی ہونا ہے نا، عام طور پر لڑ بھیڑ کر جدا ہوتے ہیں لوگ. تو قرآن تو ہر معاملے میں، صرف یہ طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو بھائی، کارخانے کے مالک کا مزدور کا مسئلہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے، دوسرے مسئلے ہیں، دوستوں کا آپس کا مسئلہ، لڑ بھیڑ کے یعنی دروازہ توڑ کے ہم باہر جاتے ہیں. دروازہ توڑ کے نہیں جانا چاہیے، دروازہ کھول کے جانا چاہیے. کھول کے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو واپس اسی دروازے میں آنا بھی پڑے، اور اندر حفاظت کا معاملہ ہو تو وہ دروازہ بند بھی کر سکتے ہیں. آپ نے توڑ دیا تو اب دروازہ ہی نہیں ہے تو اب کیا مسئلہ. تو عربی میں بھی یہ مقولہ مشہور ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں دروازہ توڑ کے مت جاؤ، دروازہ کھول کے جاؤ، تاکہ واپس آنے کی راہ اور راستہ باقی رہ سکے. تو کہا اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ. گالی گلوچ، دنگا فساد، دونوں خاندانوں کو تنا آپس میں بالکل جدا کر کے نہیں. بھائی ٹھیک ہے ہمارا نہیں ہو رہا ہے نا، تو جس طرح محبت کے ساتھ دونوں جڑے تھے، محبت کے ساتھ جدا ہو جاؤ. واشیدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ، اور تم میں سے جو انصاف والے معتبر آدمی ہیں ان کو 2 جانوں کو گواہ بنا لو. یہ گواہ بنانا واجب ضروری نہیں ہے. طلاق دے رہے ہیں تب یا رجوع کر رہے ہیں، بیوی کی حیثیت سے واپس رکھ رہے ہیں، مستحب ہے، بہتر ہے، تاکہ کوئی معاملہ الجھے تو یہ لوگ گواہی دے سکیں، کہہ سکیں کہ ہاں انہوں نے طلاق دی تھی، یا یہ کہ انہوں نے میاں بیوی کی حیثیت سے واپس رہنے کی طے کر لیا ہے. اور اللہ کے لیے گواہی دو. جن کو گواہ بنایا، معاملہ جب پیش آئے تو صحیح گواہی دو، اس میں کسی طرح کی رو رعایت نہیں. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ نے فرمایا یہ ساری باتیں، یہ ساری ہدایتیں، اس کی نصیحت ان کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں. جن کو نہیں ماننا ہے وہ تو نہیں مانیں گے، لیکن ان تمام چیزوں کی رعایت وہ رکھے گا اللہ کے سامنے جن کو حاضر ہونا ہے، آخرت کی پیشی سامنے ہے. اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال لے گا. صحیح اسلامی ہدایت کے مطابق ہر معاملہ، چاہے نکاح ہو چاہے طلاق کا ہو، اگر طے کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. اب طلاق ہو گئی ہے، صحیح طریقے سے طلاق ہوئی ہے، لڑکی والے پریشان ہو جاتے ہیں، خاندان والے، لڑکی خود پریشان ہو جاتی ہے، لڑکا پریشان ہو جاتا ہے. کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اسلامی طریقے کے مطابق سب کچھ کیا ہے تو اللہ تم دونوں کے لیے راستہ نکال دے گا، پریشانی دور کر دے گا. اور یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسے طریقے پر، چونکہ خاص طور پر لڑکی والا مسئلہ پیش آتا ہے، لڑکی کا کیا ہوگا، آگے زندگی کیسے بسر ہوگی، تو کہا
اللہ راستہ نکالے گا پریشانی سے، اور رزق بھی ایسے طریقے سے دے گا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو ذر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا ابا ذر لو ان الناس كلهم اخذوا بها لكفتهم، یہ آیت ایسی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اس پر عمل پیدا ہو جائیں، اس آیت کو پکڑ لینا تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ آسانیاں کرے گا، رزق دے گا، اور اللہ پر توکل و بھروسہ کریں گے، اللہ کافی ہو جائے گا۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کے لیے کیا پریشانی ہے؟ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے معاملے کو کر گزرنے والا ہے۔ لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین طے کر رکھا ہے۔ ہم جلد بازی کرتے ہیں روزی کے سلسلے میں، دوسری چیزوں کے سلسلے میں، جلد بازی نہیں، ہمت مرداں مدد خدا، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر معاملہ طے کرنا چاہیے اسلامی اصولوں کے مطابق، پھر اللہ یہ وعدہ ضرور پورا کرے گا جو اس آیت میں ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، جن کو حیض نہیں آتا ہے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر وہ شک میں پڑ جائیں، اگر ان کے بارے میں تمہیں مسئلہ معلوم نہ ہو تو سن لو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ حیض سے مایوس عورتیں کون؟ جو 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد ان کو حیض نہیں آتا ہے، ان کو طلاق ہو گئی ہے، اب عدت کیسے گزاریں؟ تو کہا کہ 3 مہینے۔ واللائی لم یحضن، اور ایسی عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے ان کے لیے بھی 3 مہینے۔ اب چاہے وہ نابالغ ہو، چاہے بعض مرتبہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے عورت کو حیض ہی نہیں آتا، حیض آنا ہی بند ہو گیا ہے، تو ان کی بھی عدت 3 مہینے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتیں ان کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں، بچے کو جن دیں، چاہے ادھر طلاق ہوئی 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت پوری ہو گئی، اور پاکی سے گزرنے کے بعد، بلکہ ناپاکی میں نکاح تو ہو ہی سکتا ہے، اور عورت اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے شریعت اجازت دیتی ہے اس کو، اور چاہے پھر 9 مہینے لگ جائیں، چاہے 1 گھنٹہ لگے۔ عورت وفات، چاہے شوہر وفات پا گیا، عورت حمل سے تھی، چاہے شوہر نے طلاق دی اور حمل سے تھی، اور ادھر عورت مرد کو غسل دیا گیا وفات کے بعد، اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، عدت پوری ہو گئی اس کی۔ یہ متوفانہ زوجہ کی عدت ہے، اور طلاق والے کی بھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ہدایت ہے جو تمہاری طرف اتاری ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دے گا اور بڑا اجر دے گا۔ یہ 3-4 آیتیں آئی ہیں، ہر جگہ بار بار تقوی آیا ہے، اور ان کے انعامات، پہلا تو یہ کہا اگر مشکل ہے اللہ آسان راہ پیدا کر دے گا، رزق کے سلسلے میں پریشان ہو تو اللہ رزق کا راستہ بھی نکالے گا، اور یہاں کا اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اور آخرت میں جب پہنچو گے اجر بھی بڑھا دے گا۔